شوہر کے سامنے کسی عورت کا حسن بیان کرنا، ایک عورت کا اپنے شوہر کے سامنے کسی پرائی عورت کی خوبصورتی کو بیان کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، ایک عورت کسی عورت کو دیکھ لینے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کے حسن کو، اس کی شخصیت کو اس طرح سے بیان نہ کرے کہ گویا شوہر خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پرائے مرد کے سامنے کسی اجنبی عورت کا حسن اور اس کی شکل و صورت کی تفصیل، اس کے جسمانی اعتبار سے ڈھانچے کو ڈیٹیل میں بیان کرنا، اس اعتبار سے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے، یہ منع ہے۔ علماء نے کئی باتیں اس میں کہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس شوہر کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو جائے اور اس کو طلاق دے کر وہ اس سے نکاح کر لے، یا پھر وہ اس عورت سے اس کا دل قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے اور اس کے لیے فتنے کا سبب بن جائے۔ اس لیے کسی پرائی عورت کے بارے میں اس کے حسن کی تفصیل کسی اجنبی غیر محرم کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو بعض میرج بیورو کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بچیوں کی تصویریں سب اویلیبل ہوتی ہیں، ویب سائٹ پر ہو یا ان کے البم میں ہو، اور کوئی بھی نکاح کا ارادہ رکھنے والا وہاں پر آتا ہے اور سارے فوٹوز دیکھتا ہے، ان میں سے پسند کرتا ہے۔ جس کو دیکھا وہ تو ٹھیک، نکاح کیا ٹھیک، لیکن سب کو دیکھنے کا جواز اور اس کی اجازت کہاں ہے کہ وہ سب کو دیکھے اور اس میں سے ایک کو چنے؟ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی سے نکاح کا ارادہ ہے تو اس کو دیکھنا ایک الگ چیز ہے، اور یہ کہ ساری جتنی بھی بچیاں معاشرے میں ہیں ان سب کو جو کہ پردہ کرتی ہوں گی ان کے چہروں کو دیکھ لینا اور پھر ان میں سے ایک کو چننا اور اس سے نکاح کرنا، پھر اس کا بھی دیکھنا، اس کے باپ کا بھی دیکھنا، بھائی کا بھی دیکھنا، دوستوں کا بھی دیکھنا، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہاں صرف اتنا منع ہے کہ اس کی تفصیل بیان ایسی نہ کی جائے کہ گویا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو پورا فوٹو اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا فوٹو واٹس ایپ پہ ڈال دیا جا رہا ہے، پھر وہ فوٹو اپنے سارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو دے رہا ہے، اور سب اس بچی کو جو پردے والی بچی ہے اس کے تصویر جو ہے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اور پھر رشتہ کینسل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے پورے خاندان نے اس کو دیکھ لیا ہے، دوستوں نے، لفنگوں نے بھی دیکھا ہے اس کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر مزید یہ کہ بچیوں کے بارے میں تفصیلی ان کا حسن بیان کرنا، گوری ہے، کالی ہے، ناک نقشہ کیسا ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، اس طرح سے لوگ واٹس ایپ کے گروپس میں ڈالتے ہیں ہماری بچی ہے، اس کی یہ ڈیٹیل ہے، کوئی ہے شادی کرنے والا، اس کو رشتہ دیکھو۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو اس طرح سے بتایا جائے۔ سارے لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے، لیکن اس گروپ میں پورا اس بچی کی تفصیل ڈالی جا رہی، بلکہ بعض اوقات اس کی تصویر بھی ڈالی جا رہی ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کا حسن بیان کیا جائے کہ تصور سے اس کو دیکھ رہا ہو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر بے پردہ عورتوں کا نکلنا لوگوں کے سامنے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھیں اس کو۔ کسی کا حسن بیان کرنا کہ امیجنیشن میں اس کی تصویر بنے، یہ برا ہے، تو کسی عورت کا بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا کیسے جائز ہوگا؟ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ منع ہے، لیکن لوگ عام طور سے اس بارے میں لاپرواہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں کیا غلط ہے؟